ہمارے جیسا آدمی ڈٹ کر کھڑنا کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن وہ کافراں جو چند منٹ پہلے اسلام قبول کیے، چند مہینے بھی نہیں، چند سالہ بھی نہیں، چند منٹ پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے سینے میں اللہ دین کی ایسی ثابت قدمی، زبان پر ایسے جملے اللہ اکبر، پورے قرآن مجید میں ان کے دین کی ثابت قدمی کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ چند لمحات پہلے اسلام لانے والے یہ کہتے ہیں فقزی ما انت خازن، جو کر سکتا کر لے، دین سے پلٹنے والے نہیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ چند منٹ پہلے اسلام لانے والے نئے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کو معلوم تھا اسلام کے بارے میں؟ صرف آنکھوں سے کرشمہ دیکھے تھے، اللہ کے قدرت کا کرشمہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 اپریل 2024 بروز جمعہ ہاسپیٹ شہر کی مسجد ہاجرہ اہل حدیث میں آپ کے سامنے استقامت فی الدین یا دین پر ثابت قدمی ایک مومن کو کیسے رہنا چاہیے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ماہ شوال کی 2 تاریخ ہے۔ کل پہلی تاریخ تھی، آج 2 تاریخ ہے۔ پہلے شوال کو عید الفطر منایا جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جیسے ہی آسمان میں چاند شوال کا طلوع ہوتا ہے، سارے سرکش شیاطین کو اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ 1 مہینے تک جن سرکش شیاطین کو اللہ رمضان کے مہینے میں جکڑ کر بیڑیوں میں رکھا تھا، ان کو ریلیز کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ بہت سارے مسلمان جیسے شیطان آزاد ہوتے ہیں ویسے مسجدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر آئندہ سال رمضان ہی میں ان کو مسجدیں یاد آتی ہیں۔ بہت کم مسلمان ہیں جو جمعہ کو یاد کر کے مسجد آ جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تراویح جیسی نفل نمازوں کی پابندی کرنے والے سال کے 11 مہینوں میں فرض نماز جیسی عبادت میں بھی نظر نہیں آتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سال کے 12 مہینوں میں سے 6 مہینے ڈیوائیڈ کرتے تھے. کس معاملات سے؟ رمضان جیسی مقدس عبادت کے لیے 6 مہینے. آئندہ 6 مہینے جس کے بعد رمضان آنے والا ہے، پچھلے 6 مہینوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے، آئندہ آنے والے رمضان ہماری زندگی میں نصیب کر کے وہ عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر، یہ دعائیں کرتے. جیسے ہی رمضان گزرتا، رمضان گزرنے کے بعد کے لگاتار 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے، الہی جو رمضان میں ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح پڑھا، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کیا، فطرے دیے، بیٹھنے والے اعتکاف بیٹھے، جانے والے عمرے کو گئے، اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو تو قبول کر لے. رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہے. آج ہمارا حال یہ ہے، نہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، نہ رمضان گزرنے کے بعد رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کی دعائیں کرتے ہیں. آپ دعائیں کرو نہ کرو، آپ دعائیں کرو نہ کرو، آپ کی وہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں اسے پرکھنے کا ایک فارمولہ ہے حدیث رسول کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول کیا، اس کی ایک علامت ہے. تم نے جو نمازیں پڑھی، تم نے جو تراویح پڑھی، تم نے جو قرآن کی تلاوت کی، تم نے جو تحلیل و تسبیح و تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کیے، تم نے جو زکوٰۃ ادا کیے، فطرے ادا کیے، اعتکاف بیٹھے، عمرے کیے، جو کچھ بھی رمضان میں تم نے کیا، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کیا ہے. اسے پہچاننے کی علامت یہ ہے رمضان کے بعد بھی اللہ ایمان پر ثابت قدمی کی اللہ تم کو توفیق دے گا. رمضان کے بعد بھی عبادت الہیہ بجا لانے کی تمہاری زندگیوں میں اللہ اس کا اثر باقی رکھے گا. رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی اللہ تمہیں توفیق دے گا. رمضان کے بعد بھی صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالے تو نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات و خیرات دیتے رہنے کی اللہ تمہیں توفیق دے گا. رمضان کے بعد بھی تمہاری زندگیوں میں عبادت الہیہ برقرار ہے تو سمجھ لو اللہ تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول کر لیا. رمضان گزرتے ہی تم لوگ بے نمازی ہو گئے اور اللہ کے راہ میں 1 بھی روپیہ نہیں دینے والے کنجوساں ہو گئے، قرآن کبھی نہ چھونے والے، صرف رمضان میں ہاتھ لگا کر محراب میں چھپا کر رکھنے والے بن گئے. سمجھ لو اللہ تعالیٰ نہ تمہاری رمضان کی عبادتیں قبول کیا اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رمضان کی عبادتوں سے راضی ہوا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، میرا جمعہ کا خطبہ دین پر ثابت قدمی. ثابت قدمی کا مطلب جیسے دینداری رمضان کے مہینے میں ہماری تھی ویسے ہی دینداری ہمیشہ ہماری زندگی میں برقرار رہنے کا نام ثابت قدمی. اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ سے ثابت قدم رہ جائیں. اللہ کی توفیق کی بات ہے، یہ اللہ کی ہدایت کی بات ہے. روزانہ 17 مرتبہ 17 رکعتیں فرض رکعتیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، 17 رکعتیں فرض رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ہر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی آیت 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، سیدھے راستے پر قائم رکھے. ایک بار بولے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا نہیں، منٹ میں انسان گمراہ ہو جاتا، منٹ میں انسان گمراہ ہو جاتا. 1 گھنٹے میں ہدایت پڑتا، اگلے 1 گھنٹے میں اللہ اسے گمراہ کر دیتا یا انہیں ضلالت میں چلے آتا. اللہ کے نبی رات کے تہجدوں میں، دن کی عبادتوں میں یا مقلب القلوب والی دعائیں کرتے تھے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دل کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ کے نبی، یہ دل کے پھیرنے والے کا جملہ کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں انسان کے دل ہوتے ہیں. جب چاہے اللہ ہدایت پہ رکھتا ہے کسی کو، جب چاہے اللہ موڑ کر اسے گمراہ کر کے ضلالت پر پھیر دیتا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھے.
میں چاہتا ہوں کہ میں گمراہی میں نہ جاؤں، شیطان کے بہکاوے میں نہ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ اللہ کے دین، اللہ کی اطاعت پر میرا دل قائم رہے۔ اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق کی بات ہے، اور وہ ہدایت انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، جو انسان دینداری پر قائم رہنا چاہتا ہے اللہ اسی کو چن لیتا ہے، جو ذلیل ہو کر ضلالت کے راہ میں دنیا داری میں گھسنا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی انسان کے دل کو اللہ اس وقت تک نہیں ہدایت دیتا، نہیں اسے توفیق دیتا جب تک وہ اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کی فکر پیدا نہیں کرتا۔ میں دیندار رہنا اللہ، جیسے رمضان میں تھا وہی ساتھ میں ہمیشہ سچ بولنا اللہ، کبھی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ رمضان میں روزہ رکھ کر انسان جھوٹ نہیں بولتا، چاڑی چغلی نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، گانے نہیں گاتا، بیکار بکواسے نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرا رمضان کا روزہ چلا جائے گا۔ جیسے رمضان میں زبان کی حفاظت اس نے کیا، سال کے 12 مہینے اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنے کا نام دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ جیسے رمضان میں قرآن مجید پڑھا، سال کے 12 مہینے قرآن کی برکت اپنے گھر پر پانے کا نام دین پر ثابت قدمی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم المقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لیا کرو۔ اے اللہ کے نبی، کوئی انسان اپنے گھر کو قبرستان کیسے بناتا؟ نبی نے کہا فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، سنت نمازاں گھر میں جا کو پڑھنا افضل ہے۔ سنت نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، سنت گھر میں پڑھ کر آؤ۔ فرض نماز سے پہلے کی سنت، فرض نماز کے بعد کی سنت مسجد میں بھی پڑھ سکتی، لیکن جو ثواب تم نہ یہاں ملتا اس سے دگنا ثواب تمہارے گھر میں سنت پڑھنے پر ملتا۔ فرض گھر میں پڑھے نہیں ہوتی، فرض یہاں جا پڑھنا، لیکن سنت گھر میں پڑھنا۔ کیوں؟ تم سنت پڑھو گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تمہارے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کریں گے، نماز پڑھنے کی عادت پڑے گی ان کو۔ اور گھر میں قرآن پڑھا کرو۔ جو گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان جیسا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا اللہ کی رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، شیطان اس گھر سے بھاگے گا۔ دین پر ثابت قدم رہنے کا نام کیسا؟ اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے جد و جہد۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کٹھناؤں سے گزرے، جن مشقتوں سے گزرے، ویسی مشقتیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن وہ زمانہ آئے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگار رکھ کر چلنے کے مثال اس کے بن جائے گا۔ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا الحمدللہ، ابھی دینداری قائم ہے، مومن زندہ ہے، اسلام ابھی باقی ہے۔ ایک زمانہ آئے گا اسلام نام و نشان مٹ جائے گا، دینداری نام و نشان مٹ جائے گی، سب غدار، دھوکے باز، ظالم، ڈاکو، چوراں دنیا میں باقی رہ جائیں گے، امانت نام کی چیز دنیا سے اٹھا لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علماء حق کو موت دے کر، علماء حق کو موت دے کر علم کو دنیا سے قبضہ کر لے گا۔ صرف جہلا بچیں گے، ایک نمبر کے جاہل، ایک نمبر کے چور ڈاکو بچ جائیں گے، زانی بچ جائیں گے۔ گلیوں گلیوں میں جانوروں جیسے انسان زنا کرنے لگیں گے، ایک ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ننگی، مکمل ننگی، بدن پر ایک چندی کا ایک دھاگا بھی نہیں رہے گا، مکمل ننگی عورتیں، 50 عورتیں ایک ایک مردوں کے پیچھے بھاگیں گی۔ ہر گلی، ہر سڑکوں پر جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے زنا عام ہو جائے گا۔ وہ زمانے میں دیوار کے پیچھے جا کر زنا کر، بھائی بولنے والا اس زمانے کا بڑا ولی اللہ، لیکن یہ بولنے والا بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ابھی وہ زمانہ نہیں آیا، ابھی دینداری کا زمانہ چل رہا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کہتے مدینہ طیبہ جس میں میں آج موجود ہوں، اسی مدینہ طیبہ میں وحشی جانور آ کر بسیرا کر لیں گے، اور مسجد الحرام ویران ہو جائے گا۔ حبشی سے غلام آ کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو انگار لگا کر کعبۃ اللہ گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے حروفوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، سارے دنیا میں لفظ اللہ بولنے والا بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ایسے زمانے میں قیامت کا زلزلہ ان پر آئے گا۔ لیکن آج ہم نہ دین پر چلنے مشکل، ہم نہ دنیا کمانے میں زیادہ وقت، لیکن دین کمانے میں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے میں ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔
اللہ کے نبی کہتے وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسے آدمی کو اللہ عرش الہی کا سایہ دے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا۔ دین پر ثابت قدم رہنے کے 6 اصول ہیں، یاد رکھنا اچھی طرح۔ ان 6 اصولوں پر چلو گے دینداری ملے گی، 6 اصولوں کو چھوڑو گے کبھی دینداری نہیں ملے گی۔ وہ 6 اصول کیا ہیں؟ نماز کی پابندی کرنا، نمبر 1 نماز کی پابندی کرنا۔ اگر آپ نمازی ہو چور ہو، نمازی ہو سود خور ہو زانی ہو، نمازی ہو رشوت خور ہو، نمازی بھی ہو اور 1 نمبر کے کبیرہ گناہوں کے عیاش اور فحاش بھی ہو، یہ ڈیسائیڈ کر لو، یہ فائنل فیصلہ دل میں کر لو، میری نماز اللہ کے دربار میں پھوٹی کوڑی کے برابر اللہ قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے تیری نمازیں تیری زندگی کے بے حیائی کاموں سے تجھے بچا لے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نمازی بھی ہو کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی ہو، یہ ناممکن، امپاسبل، نتھنگ، نیور، ناممکن ہے یہ کہ تو نمازی بھی رہے عیاش و فحاش بھی رہے، ناممکن۔ اللہ کا وعدہ سچا، اے میرے بندے مجھے راضی کرنے والی نمازیں پڑھنا شروع کر، تیری زندگی کے بے حیائی کاموں سے میں تجھے بچا لوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جی، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہم نمازی بھی رہیں اور 1 نمبر کے کبیرہ گناہوں میں سود خور بھی رہیں، ناممکن۔ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہ اللہ کے دربار میں جاری نہ اللہ قبول کر رہا ہے۔ اسی لیے آج ہم سود خور بھی ہیں، زانی بھی ہیں، چور بھی ہیں اور ڈاکو بھی ہیں، رشوت خور بھی ہیں۔ اگر ہم پکے ایسے نمازی بن جائیں جس نماز کو اللہ قبول کرتا ہو، ایسے نمازی بن جائیں جس نماز سے اللہ راضی ہوتا ہو، ہماری زندگی کی برائیوں سے اللہ آٹومیٹک روک لیتا۔ دین پر ثابت قدم رہنے کے چند جھلکیاں، چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو فرعون خرید کر لاتا ہے موسیٰ کو ہرانے کے لیے۔ وہ جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے ہیں کہ حکم سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ میں کیا کروں؟ موسیٰ ڈر جاتے ہیں کیونکہ زندگی میں ایسے سارے کھیل تماشے نہیں دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کو، ایسے سب کھیل تماشے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں موسیٰ۔ اللہ کہتا ہے قالوا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، مت ڈر، مت گھبرا۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ نے تجھے نبی رسول بنایا ہے، تیرے اوپر کتاب نازل کیا ہے، کھلے معجزات اللہ نے دیے، مت ڈر، تیرے ہاتھ میں جو ہے اللہ کے حکم سے ڈال، نیچے ڈالتے بڑا ازدا بن کر سارے چھوٹے موٹے سانپا بچھوانگ نگل لیتا، فرعون کو نگلنے جاتا، ڈر جاتا فرعون اور بولتا کہ میں سدھر جاتا ہوں، یہ تیرے سانپ کو بلا لے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر لاٹھی پکڑ لیتے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جو تماشا دکھانے آئے تھے جادوگر سب سمجھ جاتے ہیں ہماری زندگی میں جادو کیا چیز کرے گا ہمیں جانتے، یہ جادو نہیں، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ ناممکن کہ ہمارے جادوؤں کو کوئی مٹا دے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ پر، موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ کون؟ وہ جادوگر۔ جیسے ہی فرعون کو معلوم ہوتا کہ میرے خرید کر لائے ہوئے جادوگر میرے اپوزیشن میں کھڑ گئے اور موسیٰ پر ایمان لا کر آ گئے، تو کہتا ہے کہ تمہارا سیدھا ہاتھ ڈاواں پیر یا ڈاواں ہاتھ سیدھا پیر اپوزٹ طریقے سے قطر کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دوں گا، لاسٹ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا، تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ فقضی ما انت قاضٍ، اے فرعون جو کر سکتا کر لے۔ یہ اتنی بڑی مثال ہے قرآن مجید کی، اللہ اکبر۔ ہمیں اماں باوا کے پیٹ سے، ہمارے اماں کے پیٹ سے اسلام لے کو آئے سولے ہمیں۔ بعض لوگ بیچ میں اسلام قبول کرے رہتی، لیکن اکثریت ماں باپ کے بچپن سے، ماں کے کوکھ سے اسلام لے کو آئے سولے، پوری زندگی اسلام کیا چیز کرنے کا دیکھ لیے، اسلام کی حقانیت کیا، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزات کیا، نبیوں کے کرشمے کیا، قرآن کا معجزہ سب آنکھوں سے دیکھ لیے۔ ہمارے جیسا آدمی ڈٹ کر کھڑنا کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن وہ کافراں جو چند منٹ پہلے اسلام قبول کیے، چند منٹ، چند مہینے بھی نہیں، چند سالہ بھی نہیں، چند منٹ پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے سینے میں اللہ دین کی ایسی ثابت قدمی، زبان پر ایسے جملے، اللہ اکبر، پورے قرآن مجید میں ان کے دین کی ثابت قدمی کی کوئی دوسری مثال نہیں۔
چند لمحات پہلے اسلام لانے والے یہ کہتے ہیں فقزی ما انت خازن، جو کر سکتا کر لے، دین سے پلٹنے والے نہیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ چند منٹ پہلے اسلام لانے والے نئے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کو معلوم تھا اسلام کے بارے میں؟ صرف آنکھوں سے کرشمہ دیکھے تھے، اللہ کے قدرت کا کرشمہ، ان کے سینے میں اللہ کی حقانیت بیٹھ گئی، اللہ کا پاور کیا چیز کرنے کا معلوم ہو گیا، اللہ کی قدرت کیا کرنے کا معلوم ہو گیا۔ کہتے جیسا کاٹنا چاہتا کاٹ لے، جیسا کترنا چاہتا کتر لے، یہ جان لے اسلام سے پلٹنے والے نہیں۔ اسے بولتی دین کی ثابت قدمی۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایک اصحاب الاخدود میں قتل کیا جانے والا بچہ، جادوگر یہ پوچھتا ہے کہ تم ایک ذہین بچے کو میرے حوالے کرو۔ بادشاہ ایک ذہین بچے کو دیتا ہے۔ وہ بچہ چھوٹا بچہ جادو بھی سیکھتا، تورات بھی سیکھتا۔ جادو پڑھ کر وہ سانپ کو مارتا، نہیں ہلتا، جو راستے میں سو گئے رہتا۔ پھر اللہ کا کلام پڑھ کے، تورات پڑھ کے مارتا، سانپ بھاگ جاتا۔ وہ بچے کو معلوم ہو جاتا اسلام کیا، ایمان کیا۔ اب وہ بچہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہتا، وہ بچہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہتا۔ بادشاہ اسے راستے سے ہٹانے، مارنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا، اسے ہٹانے کے لیے، مارنے کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے جو کر سکتا تھا سب کر لیتا، لیکن وہ بچے کو نہیں مار سکتا۔ سمندر میں پھینکنے کے لیے 10 سپاہیوں کو بھیجتا، اللہ سے دعا کرتا ہو بچہ، اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ تو کافی ہو جا میرے لیے، جو کچھ یہ شرارت کر رہے ہیں ان کی شرارت کے مقابلے میں تو کافی ہو جا۔ الحمدللہ اللہ ایسا طوفان لاتا، پورے سپاہیاں گر جاتی، الٹی ہو جاتی کشتی، اللہ الٹے کشتی پر اسے بٹھا کے واپس بلا لے کر آتا، پہاڑوں کے اوپر بھیجتا اور کئی سپاہیوں کو بھیج کے اڑا ڈالو، اسے پہاڑ کے اوپر سے پھینک ڈالو، ٹکا بوٹی نہیں رہنا اس کی۔ اللہم اکفنیہم بما شئتا، اللہ تو کافی ہو جا میرے لیے، جو کچھ یہ شرارت کر رہے، تو جب چاہے گا تبھی مروں گا، اے اللہ تیری مرضی کے بنا میری موت نہیں آئے گی، اے اللہ تو کافی ہو جا۔ وہ بچے کا ایمان، وہ بچے کا بھروسہ، وہ بچے کا یقین، اللہ کی مدد طلب کرنے کا انداز، اللہ تعالیٰ پھچے ہی غیبی مدد، اللہ اکبر، پھر طوفان، سارے لوگ مر جاتے، وہ بچہ بچ کر آ جاتا۔ دین پر ثابت قدمی کی چھوٹے بچے کی بہترین مثال۔ آخر کار وہ بچہ خود بول کر دیتا، سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے بسم اللہ ربی ھذا غلام بول کر تیر چلیں گا، وہ تیر مجھے لگیں گا تبھی میں شہید ہوں گا، ورنہ کیسا بھی کر لے تو مجھے نہیں مار سکتا، میرے اللہ کی مرضی کے بنا نہیں مار سکتا۔ آخر کار وہ بچہ شہید ہو جاتا، سارا گاؤں ایمان لے کر آتا۔ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اللہ توفیق نہیں دے گا، یہ جان لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک جگہ نہیں مارے، مکے میں مارے، طائف میں مارے، آپ علیہ السلام کو حنین کے میدان میں مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے وقت تکلیفیں دیے، یہاں تک کہ جہاں کہیں بھی نبی اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے، گالیاں دینے والوں کی ٹولی الگ، پتھر برسانے والوں کی ٹولی الگ، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کی ٹولی الگ، نماز پڑھتے وقت اونٹ کی اوجڑی گوبر کی پوٹلی لا کر ڈالنے والوں کی ٹولی الگ، ظلم و شکار کے طور پر نبی کو مارنے والوں کی ٹولی الگ۔ ان تمام ظالموں کے گھیرے میں رہ کر بھی نبی علیہ السلام کیا بولتی؟ اے اللہ تو میرے سے ناراض مت ہو جا، میرے جسم میں جان باقی رہنے تک تیرے دین کی خدمت کروں گا، تیرے دین کو بندوں تک پہنچاؤں گا، یہ میری ذمہ داری۔ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثال۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج رمضان ہو گیا، شیطانہ ریلیز ہو گئے، ہم بھی ریلیز ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے، یقیناً اللہ عبادت سے دور کر دے گا، مسجدوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ قَرِينٌ، جو آدمی رحمان سے دور جائے گا، مسجد سے دور جانا چاہے گا، قرآن سے دور جانا چاہے گا، اسلام سے دور ہٹنا چاہے گا، ہم اسے دنیا میں اتنا ڈھکیل دیں گے، تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے، شیطان کو اس کا پارٹنر بنا کر چھوڑ دیں گے۔
ومن اعرض عن ذکری، جو آدمی ہماری عبادتوں سے، ہمارے تلاوت قرآن سے، اسلام سے اعراض کرے گا، دور ہٹنے کی کوشش کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ دامنی کا شکار بنا دیں گے۔ دنیا میں راحت نہیں ملے گی، یہ بات جان لو، دنیا میں سکون نہیں ہے، یہ بات جان لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی مسجد میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز پڑھنے میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں تیرے دل کا سکون ہے۔ خود سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے دنیا میں صرف ٹینشن ہے، دنیا میں صرف ذلت ہے، بیماری ہے، دنیا میں صرف اور صرف دنیا ہے، اس مسجد میں تیرا سکون بھی ہے، آخرت کی جنت بھی ہے۔ اپنا ناتا مسجد سے جیسے رمضان میں جوڑے تھے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جوڑ لو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، انسان اسلام کی ثابت قدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی استطاعت کے مطابق عبادتیں کرے۔ احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، رواہ ابن ماجہ۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو انسان ہمیشہ کرتا ہے، چاہے وہ کم عمل کیوں نہ ہو۔ 4 دن کریا تھکیا چھوڑ ڈالے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں۔ تم عمل کرو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ عمل کرو، یہ اللہ کو حد سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہمیشہ کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ 4 دن کرے کہ چھوڑ ڈالے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان میں زکات دیے سمجھتے ہیں ہمیں بہت بڑا احسان کا کام کر ڈالے، مسجدوں کے اوپر احسانہ کرے، مدرسے کے اوپر احسانہ کرے، غریبوں کو دے کے احسانہ کرے، ہمارے رشتہ داروں کو دے کے احسان کرے۔ کیوں بھئی احسان کریں گے آپ؟ کیوں احسان کریں گے؟ اللہ آپ کو دیا، آپ دے رہے، اللہ آپ کو دے رہا، آپ سامنے والے کو دے رہے۔ اللہ کا کرم ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ اونچے ہاتھ والوں میں سے آپ کو بنا کے رکھا ہے۔ دینے والے آج کے زمانے میں کم ہیں، مانگنے والے زیادہ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، مانگنے والے میں نہیں بنایا تم نے، دینے والے میں بنایا۔ اللہ دے رہا کہ تو اس نے تمہیں دے رہی، اللہ اگر تم نے نہیں دیا تو تمہیں کہاں سے دیں گے؟ جو دیے ہیں ہمیں بڑا احسان کری نہ کو سمجھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، یا اللہ تو دیا، میں دے کر 4 نیکیاں کمانے کا مجھے تو موقع دیا۔ اگر آپ، اور یہ فرض عبادت تھی جو کسی بھی صورت میں آپ کو دینا ہی دینا تھا، یہ فرض عبادت تھی، فرض زکات تھی جو آپ کے مالوں کی آپ نکالے، لیکن سال کے 11 مہینے نفل صدقات و خیرات نکالتے رہیے، جس سے آپ کی بلائیں ٹلیں گی، جہنم کی آگ اللہ بجھا دے گا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، کمائیوں کی برکتیں اللہ پیدا کرے گا، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تجارتوں میں برکت دے گا، آنے والی بیماریاں مصیبتیں آنے سے پہلے اللہ ٹالے گا۔ صرف زکات نہیں، زکات کے علاوہ نفل صدقات و خیرات بھی ہیں جو ادا کرنا ہر مومن کے لیے واجب الادا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، دین پر ثابت قدمی کی اور ایک سب سے بڑی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کی جماعت کو دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ طرح طرح سے ان کو ستایا جاتا، ان کو مارا جاتا، کھانا خالی ہو جاتا، بھوکے پیاسے مرنے کی حالت میں سمندر کے کنارے پڑ جاتی، اور وہ سمجھ لیتی کہ نہ ہمارے پاس کھانا، دین کی دعوت کا کام کرتے نکلے، اللہ ان کی رزق کا انتظام کرتے، راتوں رات سمندر سے بڑی مچھلی نکال کے اللہ ان کے رزق کا انتظام کرتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا، جو اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا، غیب کے راستے اللہ اس کے لیے اوپن کرے گا، غیب کی مددیں اللہ اس کے لیے اوپن کرے گا۔ آج جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، جہاد کا حکم بھی نہیں، آج جہاد کرنے کی ہم نے کیا بھی ضرورت نہیں، آج ہمارے وقت کی قربانی، مسجد کو نماز کے لیے وقت نکال کر آنے کی ضرورت، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مال کی قربانی دینے کی ضرورت، آج ہمارے نفس امارہ کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں پیروں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور سب سے بڑھ کر ہم آج کے زمانے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شک دین پر ثابت قدمی عطا کرے گا۔ دین پر ثابت قدمی کے 6 اصول میں نے بیان کیا، اس میں سے ایک میں نے بتایا کہ نماز کی پابندی۔ دین پر ثابت قدم رہنے کا یہ پہلا اصول ہے، نماز کی پابندی کرنا۔
دوسرا اصول ہے قرآن کی تلاوت اپنی زندگی میں جاری اور ساری رکھنا. تیسرا اصول ہے آپ اللہ رب العالمین کا صبح شام اور روزمرہ کی دعاؤں کی پابندی کرنا. صبح شام کے اذکار روزانہ پڑھنے کی دعائیں، مسجد میں آنے، باہر جانے، گھر میں آنے، باہر نکلنے، سونے، سو کر اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء میں آنے کی بات، یہ روزمرہ کی دعائیں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا. نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور نمبر 5، اپنا ناتھا ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے جیسا مزاج بنائے رکھو. یہ سوچتے رہو، یہ دیکھتے رہو آج صبح سے شام تک میں کیا کام کریا، میرے کون سے کام سے اللہ خوش ہوتا، کون سے کام سے اللہ ناراض ہوتا. اپنا دن کا محاسبہ کرو. اگر ناراض کرنے والے کام ہو رہے فوراً توبہ کرو، راضی کرنے والے کام کر رہے اللہ کا شکر ادا کرو. اور سب سے 6 آخری میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہر ہمیشہ باقی رکھو. مسجد میں آئے تو اللہ سے ڈرنا، بازارہ میں بیٹھے تو اللہ کا ڈر نکل جانا نہیں. ہر جگہ اپنا اللہ کا ڈر، آخرت میں حساب دینے کا خوف ہر جگہ اپنے دل میں باقی رکھو. اللہ دین پر آپ کو بے شک ثابت قدم رکھے گا. میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام ہزاروں قربانیاں دے کر بھی دین پر ثابت قدم رہے. الہی ہم سب کو ایسے ہی تیرے دین پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے تو راضی ہو جائے، ان کاموں سے ہماری حفاظت کر لے جن کاموں سے تو ناراض ہو جائے. اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے جن جن بھائیوں نے، جن جن بہنوں نے 30 یا 29 روزے، ابھی اس سال ہم نے 30 روزے رکھے ہیں، 30 روزوں کی پابندی جو ہم نے کی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعه من 6 من شوال، جو آدمی رمضان کے مکمل روزے رکھے گا پھر شوال کے 6 نفل روزے رکھے گا، کانا کسیامہ کسیام الدہر، اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا. جب آپ رمضان کے 30 روزے رکھ لیے ہو، شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی ارادہ کر لو، نیت کر لو. یہ 6 روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں یا گیپ دے دے کر بھی رکھ سکتے ہیں. پیر جمعرات کو ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھ کر بھی یہ 6 روزے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور جن بہنوں کے ماہواری کے ایام کی وجہ سے رمضان کے چند روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ بہنیں اپنے چھوٹے روزے رکھ کر بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا وہ چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے سال کے 10 مہینوں میں قضا کر لے کر بھی یہ شوال کے پہلے روزے رکھ سکتے ہیں. وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھو، شوال کے روزے رکھنا کیا بھی ضروری نہیں. اگر چھوٹے ہوئے روزے رکھ کر شوال کے رکھ سکتے ہیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. نہیں، گرمی بھی زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے، پہلے شوال کے رکھ لیں گے، باقی کے سال کے 10 مہینے میں وہ چھوٹے سے روزے رکھ لیں گے، تب بھی آپ رکھ سکتے ہیں. لگاتار بھی رکھ سکتے، گیپ دے دے کر بھی رکھ سکتے. چھوٹے ہوئے روزے رکھ کر بھی رکھ سکتے، پہلے شوال کے رکھو بعد میں چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھ سکتے. اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے روزوں اور شوال کے روزوں، نفل روزوں کی اللہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.